السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ جب پاکستان دو لخت ہوا اور ملک کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اکثر خاندان بھی تقسیم ہو گئے تو ان کے دکھ سکھ خوشیاں قرابتیں سب بٹوارے کی نظر ہو گئے۔ اس کہانی نے اسی دور میں جنم لیا۔ ہم مشرقی پاکستان میں رہتے تھے۔ وہاں والد صاحب کا لیدر سے مصنوعات بنانے کا چھوٹا سا کارخانہ تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور سبھی نے مشرقی پاکستان کی سرزمین پر اپنی زندگی کا پہلا سانس لیا تھا۔ ان دنوں پھپھی 16-17 برس کی تھیں اور غیر شادی شدہ تھی۔ والد صاحب کے کارخانے میں ایک لڑکا صادق کام کرتا تھا۔ وہ بہت محنتی، نیک اور شریف تھا۔ بہت جلد اپنی شخصی خوبیوں کے باعث والد صاحب کے دل میں جگہ بنا لی۔ والد صاحب نے تمام کاروبار اور کارخانے کی نگرانی صادق کو سونپ رکھی تھی۔ خود آسودہ خاطر ہو چکے تھے کیونکہ صادق بہت عمدگی اور ایمانداری سے تمام امور سر انجام دیتا تھا۔ صادق بھی غیر شادی شدہ تھا۔ ایک روز والد نے دادی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم سنجیدہ کی شادی صادق سے کر دیں۔ لڑکا اچھا ہے اور اچھے خاندان کا ہے۔ روز و شب میری نظر کے سامنے رہتا ہے۔ بہت ترقی کرے گا کیونکہ اس میں کمانے کی صلاحیت ہے۔ دادی نے جواب دیا، بیٹا تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، جو بہتر سمجھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی تو کرنی ہی ہے۔ آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ یوں سنجیدہ پھپھو کی شادی صادق سے ہو گئی۔ پھپھو کی شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک زور پکڑ گئی۔ پڑوسی ملک نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور اپنی فوجیں مشرقی پاکستان میں اتار دیں اور اس تحریک کو سپورٹ کیا۔ یوں ملک 2 لخت ہو گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ پھر تو وہاں حالات اتنے مخدوش ہو گئے کہ والد کو واپس مغربی پاکستان لوٹنا پڑا۔ اگرچہ کاروبار، گھر، دکان سب ڈھاکہ میں تھے، لیکن جان اور عزت سے پیاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ والد نے بروقت فیصلہ کیا اور حالات انتہائی خراب ہونے سے پہلے وہ فیملی کو لے کر لاہور آ گئے، جہاں ہمارا آبائی گھر تھا۔ اس گھر میں دادا جان کے بعد اب ان کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ ہمارے شفٹ ہونے پر انہوں نے گھر خالی کر دیا اور ہم اپنے آبائی مکان میں آباد ہو گئے۔ یہاں والد کو نئے سرے سے کام جمانا تھا اور اثر نو روزی روٹی کے لیے تگ و دو کرنی تھی۔ ایک پریشانی یہ تھی، لیکن اس سے بھی بڑی پریشانی یہ تھی کہ سنجیدہ پھپھو اپنے خاوند کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آئی تھیں، بلکہ بنگلہ دیش میں ہی رہ گئی تھیں۔ بڑوں نے بہت سمجھایا لیکن پھپھو راضی نہ ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو میرے شوہر کا وطن ہے اب وہی میرا وطن ہے۔ صادق انکل بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے تھے اور وہ چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ عورت کو شادی کے بعد اپنے خاوند کا وطن اپنانا پڑتا ہے، پرکھوں کا وطن ترک کرتی ہے اور اپنے گھر کے لیے نقل مکانی کر لیتی ہے۔ پھپھا اور پھپھو میں بہت محبت تھی، تبھی والد نے فیصلہ کیا کہ بہن کو اس کے گھر آباد رہنے دینا چاہیے۔ انہوں نے ڈھاکہ والا گھر اور کارخانہ صادق انکل کے حوالے کر دیا اور یوں وہ سرحدی تقسیم کے باعث ہم سے جدا ہو گئے۔ برسوں تک مل نہ پائے۔ ابتدائی سالوں میں ایک دوسرے کے ملکوں میں آنا جانا دشوار ہو گیا تھا۔ ویزے کے حصول کی دشواریاں حائل تھیں۔ بعد میں ان کے بچے اسکول جانے لگے اور ان کی تعلیم کی وجہ سے پھپھو کا پاکستان آنا ممکن نہ رہا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، ہم لوگ بھی بڑے ہو چکے تھے۔ اب ان سے اور ان کے بچوں سے فون پر بات ہوتی تھی، خط و کتابت بھی تھی، لیکن ملنے سے مجبور تھے۔ دل مچلتا تھا، خواہش تھی کہ ہم ان سے ملیں، خاص طور پر میں اور نصیر۔ ہم دونوں بہن بھائی پھپھو اور ان کی فیملی سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے اور ملنے کی دعا کرتے تھے، کیونکہ جب وہ ہم سے الگ ہوئی تھیں تو ہم دونوں ہی بڑے تھے، باقی دونوں بہن بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔
جب میں BA میں تھی اور نصیر بھائی انٹر کے طالب علم تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم صحن میں سو رہے تھے کہ رات کو ایک دم چہل پہل کی آواز آئی۔ ہم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پتہ چلا کہ بنگلہ دیش سے پھپھو سنجیدہ اور ان کے بچے آئے ہیں۔ برسوں جن سے ملنے کا اشتیاق تھا، بالآخر وہ پہنچ ہی گئے۔ ان کے ساتھ صفیہ اور سلمہ تھیں اور چھوٹا بیٹا عبدالرحمن تھا، جبکہ صادق انکل نہیں آئے تھے۔ صفیہ ان کی بیٹی 18 برس کی ہو چکی تھی، اس سے چھوٹی سلمہ 12 برس کی تھی، جبکہ عبدالرحمن 9 سال کا تھا۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ چند دن ایسے پر لگا کر اڑ گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جو ان کی واپسی کے دن قریب آ رہے تھے، ہم بہت پریشان تھے۔ پھپھو تو برسوں بعد اپنوں سے ملی تھی۔ دادی بھی پیاسے کھیت کی طرح بیٹی کو ایسی نظروں سے دیکھتی تھی جیسی سنجیدہ پھپھو ان کے لیے بارش کی نوید ہو۔ پھپھو کا دل یہاں لگ گیا۔ ماں کی ضعیفی میں چھوڑ کر اب جدائی کے سمندر میں لوٹ کر جانا نہ چاہتی تھی۔ ان کے بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بنگلہ دیش واپس نہیں جانا چاہتے تھے، خاص طور پر صفیہ۔ وہ کہتی تھی میں اب ہمیشہ کے لیے یہاں ہی رہوں گی۔ بہرحال یہ تو انسانی خواہش تھی، لیکن زمینی حقائق یہی تھے کہ ان کو ہر حال میں لوٹ کر اپنے گھر جانا تھا، جہاں صادق انکل ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نصیر بہت خوش تھا۔ وہ صفیہ کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ ان دنوں 2nd ایئر کا طالب علم تھا اور والد نے ساتھ ساتھ کام سیکھنے کے لیے اپنے ایک دوست غلام مستری کے سپرد کر دیا تھا، جہاں وہ گاڑیوں کا اور گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام سیکھتا تھا۔ حقیقت میں وہ مستری کے پاس ہی قیام پذیر تھا، لیکن جب پھپھو آئیں تو چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ دن کو چند گھنٹے جاتا اور سرے شام گھر لوٹ آتا۔ صفیہ اور نصیر بہت خوش تھے، سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور باتیں کرتے۔ جب ان کے بنگلہ دیش جانے کا وقت آیا تو صفیہ نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ سنجیدہ پھپھو کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ بچی کو ننھیال میں چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ اپنے شوہر کو کیا جواب دیتی؟ لیکن بچے بڑوں کی مجبوریاں اور مصلحتیں نہیں سمجھتے۔ صفیہ واپس جانے کے خوف سے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے میرے بھائی نصیر سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ بات گھر میں صرف مجھے معلوم تھی، کیونکہ میں ہی ان کی رازدار تھی۔ جب صفیہ کسی صورت جانے پر رضامند نہ ہوئی تو والد نے پھپھو کو یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس کی شادی نصیر سے کیے دیتے ہیں، پھر یہ یہاں رہ سکے گی۔ لیکن سنجیدہ پھپھو نے یکسر اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ بولی کہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی، اور بیٹی کی شادی بغیر باپ کے کس طرح ہو سکتی ہے۔ پھپھو کی بات ٹھیک تھی۔ بیٹی سے دوری ان کو بھی برداشت نہ تھی کہ وہ بیٹی کو یہاں بیاہ کر واپس بنگلہ دیش چلی جائے۔ نصیر ابھی کماتا نہ تھا، 2nd ایئر کا طالب علم تھا اور ابھی کام سیکھ رہا تھا۔ ایک دن صادق انکل کا فون آیا کہ بھائی تم لوگ کب آ رہے ہو؟ انہوں نے سنجیدہ پھپھو کو بتایا کہ ان کے بڑے بھائی کے بیٹے محسن کے لیے ان کے بڑے بھائی نے صفیہ کا رشتہ مانگا ہے۔ سنجیدہ پھپھو یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ ان کے جیٹ کا بیٹا محسن ڈھاکہ میں کروڑ پتی تھا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیٹ کے بیٹے سے کریں گی۔ سنجیدہ پھپھو نے صادق انکل سے کہا کہ تم اپنی صاحب زادی سے بات کر لو، صفیہ آ نہیں رہی، اسے سمجھاؤ۔ صادق پھپھا نے بیٹی سے بات کی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد جانے ادھر سے کیا کہا گیا کہ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ دوسرے روز پھپھی نے میرے والد سے کہا کہ بھائی جان، میں صفیہ کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے شوہر سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صفیہ سے پوچھ لیں، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ والد نے بھانجی سے پوچھا کہ کیا تم نصیر کو پسند کرتی ہو؟ ہم اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اب تک سب گھر والوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ صفیہ جانے کو کیوں تیار نہیں ہے۔ ابو نے صفیہ کی مرضی پوچھی تو صفیہ نے جواب دیا کہ میں نہ نصیر کو پسند کرتی ہوں اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کے نقطہ نظر سے نصیر مجھے پسند ہی نہیں، میں تو اس کو صرف ایک بھائی کی نظر سے دیکھتی ہوں، اس سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی۔ صفیہ کے منہ سے ایسا صاف جواب سن کر نصیر دنگ رہ گیا۔
یہاں تک کہ مجھے بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بھلا جو لڑکی دن رات نصیر کے نام کی مالا جپ رہی تھی، رات کو جب سب سو جاتے یہ دونوں چھت پر جا کر ساری رات باتیں کرتے، تو ایک دم سے اس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا؟ صفیہ نے نصیر کے ساتھ شادی کا عہد کیا، جینے مرنے کے وعدے کیے، لیکن اب وہ پل میں بدل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں تو اس کی رازداں تھی، وہ مجھے اپنے دل کی ہر بات بتا چکی تھی۔ بہرحال اس کے انکار سے ساری مشکل تمام ہو گئی۔ اگلے دن پھپھو نے رخت سفر باندھا اور اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ڈھاکہ واپس چلی گئیں۔ ان کے جانے کی وجہ سے گھر سوگوار ہو گیا، لیکن میرے بھائی کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ صفیہ کے جواب سے جو گھاؤ اس کے دل پر لگا تھا وہ جلد بھرنے والا نہ تھا۔ ان دنوں وہ بہت دل شکستہ اور دل گرفتہ تھا کہ والد صاحب نے مستری غلام کو کہلوایا اور سمجھا بجھا کر کہ اپنے شاگرد کو لے جاؤ، کہیں مرنے مارنے پر نہ آ جائے۔ مستری غلام بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے نصیر کو اعتماد میں لے کر اس کی الجھنیں اور مسائل جانے اور اس ذہنی اذیت کی کیفیت سے نکلنے میں اس کی مدد کی۔ وہ بہت محبت سے کام سکھاتا تھا۔ بھائی کے دل کا بوجھ کم ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس نے اس دکھ سے سمجھوتا کر لیا۔ 4 سال غلام مستری کے ساتھ رہ کر اس نے تمام کام سیکھ لیا۔ ساتھ ساتھ اس نے پرائیویٹ BA کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ تو غلام مستری نے اس کو اپنے بھائی کے پاس دبئی بھجوا دیا، جہاں اس کے بھائی کی اپنی ورک شاپ تھی۔ دبئی میں نصیر نے 8 سال کام کیا اور وہ اس قابل ہو گیا کہ وہاں اس نے اپنی ورک شاپ کھول لی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس نے اپنی ورک شاپ سے خوب کمایا۔ ان 8 سالوں میں میری بھی شادی ہو گئی اور میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ایک دن اچانک نصیر کو امی ابو کی یاد ستانے لگی اور وہ پاکستان آ گیا۔ ہم سب بہت خوش ہوئے۔ باتوں باتوں میں پھپھو کا ذکر آ گیا تو ابو نے نصیر کو بتایا کہ صادق انکل کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کوشش کر کے میں نے تمہاری پھپھو کو پاکستان بلا لیا ہے، وہ یہاں آ گئی ہیں، مکان بھی لے لیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بڑی بیٹی کی شادی اپنی جیٹھ کے بیٹے سے کی تھی، مگر طلاق ہو گئی، لڑکا صحیح نہ تھا۔ چھوٹی البتہ اپنے گھر آباد ہے اور خوش باش ہے، اس نے بنگلہ دیش سے آنا منظور نہیں کیا۔ البتہ صفیہ ماں کے پاس رہتی ہے اور سنجیدہ کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ نصیر کو صفیہ کے بارے میں جان کر دکھ ہوا۔ جب سب چلے گئے تو مجھ سے کہنے لگا، باجی اس نے میرا دل دکھایا تو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مگر وہ خود برباد ہو گئی۔ حالانکہ میں نے اسے ہمیشہ دعا ہی دی تھی، کبھی بد دعا نہ دی، لیکن شاید اس کی قسمت میں ہی یہی لکھا تھا۔ کچھ دن بعد پھپھو اور صفیہ ہمارے گھر آئیں۔ نصیر نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ جو تر و تازہ گلاب جیسی تھی آج کانٹوں بھری شاخ لگ رہی تھی۔ رنگت پیلی اور سیاہ ہو چکی تھی، آنکھیں ویران اور چہرے پر دل کے سارے دکھ لکھے تھے۔ سچ ہے، انسان کا دل آباد نہ ہو تو چہرے پر مرگھٹ کا سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اب تو اس سے مل کر ایسا ہول آتا جیسے آدمی غلطی سے کسی شمشان گھاٹ کی جانب نکل چکا ہے۔ صفیہ کی امیدیں اور آرزوئیں مر چکی تھیں اور اس کی آنکھیں قبر پر جلتے ہوئے دیے کی مانند لگتی تھیں۔ آہ، یہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نصیر بھائی نے اس کے جانے کے بعد مجھ سے کہا، ہاں بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے بیچاری لڑکیوں کے ساتھ، شاید اس کی قسمت میں ہی یہ تھا۔ لیکن پھپھو بیچاری نصیر کی طرف اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ماں اس وقت کسی لڑکے کی طرف دیکھتی ہے جب وہ اس کو اپنی بیٹی کے لیے منتخب کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ نصیر کروڑ پتی تھا اور اس کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ وقت جو پر لگا کر اڑ جاتا ہے تو پھر ہاتھ نہیں آتا، اور اب یہ ماں بیٹی گئے وقت کو گرفت میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آج نصیر پر جان نثار کرنے کو تیار تھی۔ پھپھو نے کافی لوگوں سے کہلوایا، ابو کی بھی منت کی کہ نصیر کو سمجھاؤ کہ یہ صفیہ سے شادی کر لے۔ نصیر بھائی نے خوب سوچا۔ کل جس کی خاطر گھر بار چھوڑ کر پردیس نکل گیا تھا وہ آج بن مانگے مل رہی تھی، مگر اب دل کی وہ کیفیت ہی نہ رہی تھی۔ اتنے سال گزر چکے تھے، وہ محبت کب کی مر چکی تھی۔ بھائی اب بھی روز غلام مستری کے پاس جاتا تھا۔
وہ غلام مستری کو اپنا محسن مانتا تھا، جس نے اس مشکل وقت میں اس کو دوبارہ زندگی کی طرف بلایا تھا۔ غلام مستری کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی کافی عمر ہو چکی تھی۔ 16 برس کی عمر میں شادی ہوئی اور 18 کی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اب وہ 26-27 سال کی تھی۔ تب سے اب تک اپنے والد کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایک روز غلام مستری نے ٹھنڈی آہ بھر کر نصیر سے کہا، بیٹا، زندگی میں اور تو کوئی غم نہیں، بس ایک بیٹی کا دکھ ہے جو مجھے کھائے جاتا ہے۔ کل میں جب اس دنیا میں نہ رہوں گا تو میری اکلوتی بچی کا کیا ہوگا؟ ماں ہے، نہ ہی بہن بھائی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے سوا۔ دعا کرتا ہوں کہ کوئی نیک شخص اس کا ہاتھ مانگ لے تو میں بھی سکون سے مر سکوں۔ انہوں نے یہ بات ایسی حسرت سے کہی کہ میرے بھائی کے دل میں ترازو ہو گئی۔ نصیر بھائی نے سوچا کہ جب میں مرنے مارنے کے بارے میں سوچتا تھا اور میرا دل ٹوٹ چکا تھا تو اس شخص نے مجھے نئی زندگی دی۔ غلام مستری نے نصیر کو سمجھا کر جینے کی امنگ دی تھی، کام سکھایا تھا، اپنے پاس 4 برس رکھا تھا، باپ جیسی شفقت دی تھی اور پھر ہنر مند کر کے دبئی بھجوا دیا تھا۔ یہ ایک ایسا احسان تھا جو نصیر بھائی بھولتے نہیں تھے۔ آج میرا بھائی دولت مند آدمی تھا، مگر اس کے اندر کا انسان اتنی دولت کما کر بھی زندہ تھا۔ اس نے امی ابو سے کہا کہ وہ غلام مستری سے اس کی بیٹی عالیہ کا رشتہ مانگ لے۔ یوں عالیہ ہماری بھابھی بن کر ہمارے آنگن میں اتر آئی۔ بھائی خوش نصیب تھے کہ انہیں عالیہ جیسی بیوی ملی۔ عالیہ بھابھی محبت، خلوص اور عقل مندی کا ایک مجموعہ تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں سکون اتر آیا۔ بھائی اکثر مجھے کہتا کہ بے شک میں نے عالیہ سے شادی کا فیصلہ دل سے نہیں کیا، لیکن یہ شادی کر کے میرے دل کو بہت خوشی نصیب ہوئی ہے، اور ہم سب اس کی خوشی میں بے حد خوش تھے۔